بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وجميع أهل بيته، وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب زدني علما وألحقني بالصالحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صدق الله العظيم. اللهم إني أسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بزرگان محترم، برادران عزیز، سلسلے کے مخلصین اور ہماری قابل احترام مائیں، بہنیں اور عزیز بچیاں، درس معیار السلوک کے ضمن میں معیارات کا تشریح کا سلسلہ جاری ہے. حضرت جد امجد مولانا شاہ محمد ہدایت علی نقشبندی مجددی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب معیار السلوک ودافع الاوہام والشکوک کے آخر میں ایک ضمیمہ طالبان حق اور سلوک طے کرنے والوں کے لیے 49 معیار تحریر فرمائے ہیں. ان 49 معیاروں پر طالب حق کو اس کسوٹی پر اپنے آپ کو تولنا چاہیے اور یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ شرائط اور وہ باتیں جو کہ ایک سالک کے لیے ہیں، جو طریقت کی راہ کو اختیار کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے اللہ کی رضا اور خوشنودی کے حصول کے لیے ان 49 معیاروں پر وہ کتنا اترتا ہے، وہ خود اپنے اعمال کو، اپنی شخصیت کو ان کی روشنی میں تولے اور وزن کریں. تو الحمدللہ یہ سلسلہ تقریباً 10-12 ماہ سے برابر جاری ہے، اور 49 معیار میں سے 4 معیار کی تشریح اور اس پر گفتگو مکمل ہو چکی ہے. حالانکہ حق تو ادا نہ ہوا، لیکن اپنی جانب سے کوشش کی گئی ہے کہ کسی حد تک اس موضوع پر سیر حاصل گفتگو ہو جائے. اور الحمدللہ آج جو گفتگو کا آغاز ہے وہ 5ویں معیار سے ہے. 5ویں معیار میں، معیار پنجم میں، حضرت جد امجد حضرت شاہ محمد ہدایت علی نقشبندی مجددی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں: دوسرے لوگ جیسے اس کی خدمت جسمانی اور کشف برداری اور روپیہ پیسہ سے کرتے ہیں، اس کو بھی ویسے ہی
اپنے کم درجے کے لوگوں کی کرنی چاہیے۔ یہی عین طریقت ہے۔ طریقت بجز خدمت خلق نیست، بتسبیح و سجادہ و دلق نیست۔ یہ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے۔ میرے بزرگوں اور عزیز دوستوں، اسلام کی تہذیبی خدمات میں ایک بہت نمایاں خدمت انسانیت کی فلاح و بہبود کے کام کو مذہبی عبادت کا درجہ دینا اور خدمت خلق کی ذمہ داری کو روحانی بلندی کا ذریعہ قرار دینا بھی ہے۔ قرآن مجید وہ واحد مذہبی کتاب ہے جس نے غلاموں کی آزادی کو نیکی کی ایک بڑی گھاٹی کے عبور کر لینے کے مترادف قرار دیا ہے۔ اسلامی شریعت وہ واحد مذہبی نظام ہے جس نے خالص روحانی کوتاہیوں کے ازالے کے لیے محتاجوں اور مسکینوں کو کھانا کھلانے کو کفارے کی حیثیت دی ہے۔ خدمت خلق اور رفاہی کام اسلام میں عبادت کی حیثیت رکھتا ہے۔ انسان تو انسان، یہاں تو بھوکے جانوروں کو چارہ ڈال دینا اور پیاسے جانوروں کو پانی پلا دینا آخرت میں نجات کا ذریعہ ٹھہرایا گیا ہے۔ تو میرے عزیزوں اور دوستوں، بندگان خدا کی خدمت خدا کی خدمت ہے۔ اسلام نے مخلوق کی خدمت کو خالق کی خدمت سے تعبیر کیا ہے۔ اس نے کہا خدا کے بندوں کی مدد کرنا حقیقت میں خدا کی مدد کرنا ہے۔ ان کے کام آنا خدا کے کام آنا ہے۔ اگر آپ کے روبرو خدا کا کوئی بندہ ہاتھ پھیلائے اور آپ اس کا ہاتھ خالی لوٹا دیں تو گویا آپ نے خدا کے ہاتھ کو خالی لوٹا دیا۔ کوئی مریض آپ کی مدد کا محتاج ہو اور آپ نے اس کی مدد سے انکار کیا تو گویا آپ نے خدا کی مدد سے انکار کیا۔ اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کے بندوں کو خوش کیا جائے اور ان کو راحت پہنچائی جائے۔ آسمان والا اپنی رحمتیں اسی وقت نازل کرتا ہے جب کہ زمین والوں پر رحمت و شفقت کا سلوک کیا جائے۔ ایک حدیث مبارکہ میں اسی حقیقت کو بہت ہی مؤثر اور دل نشیں انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن اللہ تعالی انسان سے کہے گا، اے ابن آدم، میں بیمار پڑا رہا لیکن تو نے میری عیادت نہیں کی۔ انسان گھبرا کر عرض کرے گا، اے میرے رب، تو سارے جہان کا پروردگار ہے، تو کب بیمار تھا اور میں تیری عیادت کیسے کرتا؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، کیا تجھے معلوم نہیں تھا کہ میرا فلاں بندہ بیمار ہے، لیکن اس کے باوجود تو اس کی مزاج پرسی کے لیے نہیں گیا؟ اگر تو اس کے پاس جاتا تو مجھے وہاں پاتا۔ پھر خدا تعالیٰ فرمائے گا، اے ابن آدم، میں نے تجھ سے کھانا مانگا لیکن تو نے مجھے کھانا نہیں دیا۔ انسان عرض کرے گا، اے رب العالمین، تو کب بھوکا تھا اور میں تجھے کیسے کھانا کھلاتا؟
اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا تجھے یاد نہیں کہ میرے فلاں بندے نے تجھ سے کھانا طلب کیا تھا لیکن تو نے اسے کھانا نہیں کھلایا؟ اگر تو نے اس کا سوال پورا کیا ہوتا تو آج اس کا ثواب یہاں پاتا۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے اے ابن آدم، میں نے تجھ سے پانی مانگا لیکن تو نے مجھ کو پانی نہیں دیا۔ انسان عرض کرے گا اے دونوں جہان کے پروردگار، تو کب پیاسا تھا اور میں تجھے پانی کیسے پلاتا؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے میرے فلاں بندے نے تجھ سے پانی طلب کیا تھا لیکن تو نے اس کی پیاس بجھانے سے انکار کر دیا تھا۔ اگر تو نے اس کی پیاس بجھائی ہوتی تو آج اس کا ثواب یہاں پاتا۔ اس حدیث مبارکہ کو نقل کیا گیا ہے مسلم شریف کے اندر۔ تو میرے عزیزوں اور دوستوں، خدمت خلق کی عظمت اور اہمیت کے لیے یہ بات بہت کافی ہے کہ وہ خالق کی خدمت ہے، اور اس سے پہلو تہی کرنا خالق کی خدمت سے غفلت کے ہم معنی ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمام مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، ان میں سے اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب وہ ہے جو اس کی عیال اور کنبے کو سب سے زیادہ نفع پہنچانے والا ہو۔ اس روایت کو مجمع الزوائد میں نقل کیا گیا ہے۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب صحیح مسلم کے اندر ایک خاص باب تحریر فرمایا ہے، اور اس باب کا نام رکھا ہے باب لا یظلم المسلم المسلم، یعنی اس باب کا نام ہے مسلمان پر خود ظلم کرے اور نہ کسی اور کو اس پر ظلم کرنے دے۔ عن عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اخبرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کا بھائی ہے، وہ نہ اس پر خود ظلم کرے اور نہ کسی اور کو اس پر ظلم کرنے دے، اور جو اپنے بھائی کی ضرورت پوری کرنے میں مشغول رہتا ہے اللہ اس کی ضرورت پوری کرنے میں رہتا ہے، اور جس نے کسی مسلمان سے کوئی مصیبت دور کی تو اللہ تعالیٰ اس کی قیامت کی مصیبتوں میں سے کوئی مصیبت دور کر دے گا، اور جس نے کسی مسلمان کا پردہ رکھا یعنی اس کے گناہوں اور اس کے عیوب پر پردہ ڈالے رکھا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کا پردہ رکھے گا۔ تو میرے عزیزوں اور دوستوں، مسلمانوں کی حاجات پوری کرنے کے متعلق بہت سی احادیث ہیں۔ ایک حدیث میں حضرت
ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ کی ایک ایسی مخلوق ہے جس کو اس نے لوگوں کی ضروریات پوری کرنے کے لیے پیدا کیا ہے۔ لوگ اپنی ضروریات میں ان کی طرف بھاگتے ہیں، یہی لوگ اللہ کے عذاب سے امن میں رہیں گے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے بھائی کی ضرورت پورا کرنے کے لیے جاتا ہے حتیٰ کہ اس کی ضرورت پوری کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر 75,000 فرشتوں سے سایہ کرتا ہے جو اس کے لیے استغفار کرتے ہیں اور اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اگر صبح ہو تو شام تک، اور اگر شام ہو تو صبح تک، وہ ایک قدم چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا ایک گناہ مٹا دیتا ہے اور اس کا ایک درجہ بلند کر دیتا ہے۔ اس روایت کو نقل کیا گیا ہے ترغیب اور ترہیب کے اندر۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی بندے کی اس کی حاجت میں مدد کرے، اللہ اس کو اس دن ثابت قدم رکھے گا جس دن لوگوں کے قدم پھسل جائیں گے۔ حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی مسلمان کی کوئی مصیبت دور کی تو اللہ تعالی قیامت کے دن اس کی مصیبت دور کر دے گا، اور جس نے کسی مسلمان کے عیب پر پردہ رکھا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے عیب پر پردہ رکھے گا، اور جس نے کسی مسلمان کی کوئی تکلیف دور کی تو اللہ تعالیٰ اس کی کسی تکلیف کو دور کر دے گا۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ جس نے کوئی عیب دیکھ کر اس پر پردہ رکھا، اس نے گویا زندہ درگور کو اس کی قبر میں زندہ کیا۔ میرے عزیزوں اور دوستوں، ہر مسلمان پر صدقہ ضروری ہے، یہ بخاری شریف کی روایت ہے۔ ہر مسلمان پر صدقہ ضروری ہے۔ عرض کیا گیا کہ اگر وہ کچھ بھی نہ پائے، فرمایا کہ وہ اپنے ہاتھ سے کام کر کے اپنی ذات کو نفع پہنچائے اور صدقہ کرے۔ کہا گیا کہ اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو تو فرمایا فریادی، مظلوم اور حاجت مند کی اعانت کرے اور مدد کرے۔ کسی نے عرض کیا کہ اگر یہ بھی ہمت نہ ہو، فرمایا نیکی اور بھلائی کی بات لوگوں کو بتائے۔ کہا اگر یہ بھی نہ کر سکے تو فرمایا شرارت اور تکلیف پہنچانے سے باز رہے، یہی اس کے حق میں صدقہ ہے۔ یہ روایت مروی ہے صحیح بخاری کے اندر۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کسی غزوے سے مدینے واپس آئے تو ایک ساتھی کی بہت تعریفیں کرنے لگے کہ وہ بہت اچھا آدمی ہے، راستے میں برابر قرآن مجید کی تلاوت کرتا رہا، جہاں کہیں ہم لوگوں نے پڑاؤ کر کے قیام کیا وہ وہیں پر
کثرت سے نوافل ادا کرتا رہا، ایسا نیک آدمی ہم نے کبھی نہیں دیکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کے سامان کی دیکھ بھال کون کرتا تھا اور اس کی سواری کو چارہ کون کھلاتا تھا؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا کہ ہم نے اس کے سامان کی نگرانی کی اور اس کی سواری کو چارہ فراہم کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اس سے بہت اچھے ہو کیونکہ تم لوگوں نے خدمت کی ہے۔ یہ روایت سنن ابی داود میں نقل کی گئی ہے۔ امام طبرانی نے ترغیب اور ترہیب میں اس روایت کو نقل کیا ہے کہ سب اعمال سے بہتر عمل یہ ہے کہ کسی مسلمان کو خوش کرو، یعنی اگر وہ برہنہ یا ننگا ہے تو اس کی ستر پوشی کر دو، اگر بھوکا ہے تو پیٹ بھر کر کھانا دو، اگر پیاسا ہے تو پانی پلا دو، اور اگر کسی کا محتاج اور ضرورت مند ہے تو اس کی حاجت پوری کر دو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا، کون سا اسلام بہتر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم کھانا کھلاؤ اور سلام کرو ہر اس شخص کو جسے تم پہچانتے ہو یا نہیں پہچانتے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، بیمار کی عیادت کرو، بھوکے کو کھانا کھلاؤ اور قیدی کی رہائی کا سامان کرو۔ میرے عزیزوں اور دوستوں، اس حدیث مبارکہ سے یہ بات معلوم ہوئی کہ کسی بیمار کی عیادت کرنا، کسی بھوکے کو کھانا کھلانا اور کسی قیدی کی رہائی کا سامان کرنا، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک بہت عظیم خدمت ہے۔ تو فی زمانہ بہت سے مسلمان بے قصور جیلوں کے اندر بند ہیں اور ان کا کوئی قصور نہیں۔ ایسے قیدیوں کی رہائی کے اسباب مہیا کرنا اور ان کو جیلوں سے رہا کروانا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کی روشنی میں بہت عظیم خدمت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر یہ بھی فرمایا، دھوکے سے حاصل کیے ہوئے مال میں سے صدقہ قبول نہ ہوگا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ایک شخص کسی وقت سفر میں تھا اور اس نے راہ میں کانٹے دار شاخ دیکھی تو کہا، اللہ کی قسم میں مسلمانوں کو تکلیف سے بچانے کے لیے اسے ضرور ہٹاؤں گا۔ اس عمل خیر کے باعث وہ جنت میں داخل کیا گیا۔ صحیح مسلم کی ایک دوسری روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اس فعل کو پسند فرمایا اور اس کی بخشش فرما دی۔ اس روایت کو صحیح مسلم میں نقل کیا گیا ہے۔ اور صحیح مسلم کی ایک اور روایت ہے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک مومن کی مثال دوسرے مومن کے لیے ایسے ہے جیسے دیوار کا ایک حصہ دوسرے حصے کو مضبوط کرتا ہے۔ حضرت
نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کی مثال باہم محبت کرنے، ایک دوسرے پر رحم کھانے اور مہربانی کرنے میں ایک جسم کی طرح ہے۔ جب اس کے کسی حصے میں تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم تکلیف اور بخار میں مبتلا ہو کر اس کا ساتھ دیتا ہے۔ میرے عزیزوں اور دوستوں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صدقہ کرنے کا حکم دیا۔ اس وقت میرے پاس مال تھا، چنانچہ میں نے سوچا آج تو میں حضرت ابو بکر صدیق سے سبقت لے جاؤں گا۔ چنانچہ میں آدھا مال لے کر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر، گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ میں نے عرض کیا آدھا چھوڑ کر آیا ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنا کل مال لے کر حاضر ہوئے اور حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پوچھنے پر جواب دیا کہ میں نے اپنے گھر کے لیے صرف اللہ اس کے رسول کو چھوڑا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو بکر سے کہہ دیا کہ اب آئندہ میں آپ سے سبقت لے جانے کا مقابلہ نہیں کروں گا۔ اس روایت کو بھی الترغیب والترہیب میں نقل کیا گیا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب اسلام لائے تو 40,000 درہم کے مالک تھے۔ یہ ساری رقم اللہ سبحانہ و تعالی کے راستے میں خرچ کر دی اور بہت سے غلاموں کو خرید کر آزاد کیا، جن میں حضرت بلال، حضرت عامر بن فہیر رضی اللہ عنہما جیسے جلیل القدر حضرات شامل ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اور آپ کو اور پوری امت مسلمہ کو تمام کمزوروں کی مدد کرنے، حاجت مندوں کی حاجت روائی کرنے اور اسی طریقے سے کمزوروں کا سہارا بننے کی توفیق عطا فرما دے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین، والصلاة والسلام علی النبی الکریم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ يا دائم النعم، يا باسط الرزق، يا باسط العطايا، يا دافع البلايا، يا موجودا عند الشدائد، يا رزاق برحمتك يا أرحم الراحمين۔ ربنا اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم يا شافي الأمراض۔ اللهم بارك لنا في إيماننا، اللهم بارك لنا في عمرنا، اللهم بارك لنا في رزقنا، اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة،
وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.